السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اور اعلامیہ آیا ہے اور اس اعلامیہ کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ آپ کو ریفریشر کروا دیں کہ جیو کے کچھ صحافی اور اسی طرح نون لیگ یا اپوزیشن جو پیپلز پارٹی ہے لیکن نون لیگ خاص طور پہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کسی قسم کا کوئی مراسلہ آیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے فارن آفس میں بیٹھ کے شاہ محمود قریشی نے بنایا ہے. اور شاہد خاقان عباسی کہتے تھے بالکل اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے اس طرح کی کسی چیز کا. مطلب وہ مداخلت والی بات کے اوپر بھی جو سازش ہے اس کو تو ذرا سائڈ پہ کر دیں. وہ مداخلت والی بات کو بھی کہانی سمجھ رہے تھے. اور اس وقت جو پہلے والی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر ہوئی تھی اس کا جو اعلامیہ آیا تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے اوپر جب انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا، جو جتنے بھی نون لیگ کے میں یہاں پہ آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کس کس نے یہ کہا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسا ایسا یہ ماننا شروع کیا کہ ہاں وہ مداخلت تو ہوتی رہتی ہے، اس طرح کے مسئلے تو آتے رہتے ہیں، یہ تو ہوتا چلتا رہتا ہے، یہ تو سارا کچھ وہ تھا. لیکن ابھی جو آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ مجھے ویکیپیڈیا یاد آ گیا. بڑا سیریس ایشو ہے لیکن مجھے ویکیپیڈیا یاد آ گیا. کسی کی ویکیپیڈیا میں جا کے نا آپ مطلب کسی اداکار کی، کسی پولیٹیشین کی جو لائف ہے اس کے حوالے سے جو لکھا ہوتا ہے، پروفائل جو اس کا ہوتا ہے، اس میں جا کے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ بھی. وہ یہ دوسرے والے اعلامیہ پڑھ کے ویسے وہی یاد آیا ہے کہ اس میں مرضی کے لفظ بیچ میں ایڈ کروا لیں اور کس وجہ سے کیا ہے یہ وہ. پہلے تھوڑا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. NSC جو آج والا ہے، NSC یعنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ڈسکس دا ٹیلی گرام ریسیوڈ فرام دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن. اچھا، پہلے والے میں عمران خان نے وہ جو تقریر قوم سے کی تھی غلطی سے نام لے لیا تھا، بعد میں اس نے کہا چلے ہاں نہیں وہ ملک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر بڑا رولا پڑا تھا. اور جو پہلے والے اعلامیے میں تھا صحافیوں نے خاص طور پہ دائرے لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ملک کا نام کیوں نہیں لکھا. پرائم منسٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں ملک کا نام نہیں تھا. لیکن اب جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کے میٹنگ ہوئی ہے تو باقاعدہ طور پہ واشنگٹن کا نام بھی لکھا گیا. یہ تو ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک. The former Pakistan ambassador to the US briefed the committee on context and content of the telegram. سوال یہ ہے کہ جو اسد مجید صاحب تھے وہ پہلے والی میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تھے، ان کو وہاں پہ اس وقت کیوں نہیں بلایا گیا تھا. Brief the committee on the context and content of this telegram. The NSC, after examining the content of the communication, reaffirmed the decision of last NSC meeting. Reaffirmed کیا کہ جتنے وہ جو ڈیسیژن تھے یعنی ڈیماش دیں گے یا وہ مداخلت ہے اس کو شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں اس چیز کو دوبارہ سے وہ کیا ہے، کنفرم کیا ہے، دوبارہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو پریویس اعلامیہ تھا اس میں یعنی کہ وہ مداخلت اور ڈیماش کا تھا وہ کیا، جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی پارٹی. چلیں ان کی موجودگی میں کم از کم یہ جو پریویس اعلامیہ کو تو منوایا گیا پہلے سب سے. اچھا آگے. The NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. کہ انہیں کوئی کسی بھی کنسپریسی کا ثبوت نہیں ملا. اگر یہ والی چیزیں تھیں تو پچھلے والی اعلامیہ میں اس کو کیوں نہیں بتایا گیا، اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا. یہ سیکورٹی ایجنسی ساری بیٹھی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، چیف سب تھے وہاں پہ جتنے، تو اسی ٹائم بھی اس چیز کو کیا جا سکتا تھا. ابھی آج کی میٹنگ کے بعد اسپیشل یہ والے لفظ کو کرنے کی اور دہرانے کی، یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیونکہ جو DG ISPR نے کی تھی میڈیا ٹاک کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا وہی موقف ہے جو اس اعلامیے کے اندر ہے. تو بیچ میں یہ ایڈ کیسے کیا، کیا اس کے اوپر بھی کوئی کلیریفیکیشن آئے گی. دوسرا therefore ہاں انہوں نے وربلی ضرور کہا تھا DG نے کہ کوئی اس طرح کی سازش نہیں ملی، لیکن جو اعلامیہ تھا اس کے اوپر تھا. اچھا اب therefore the NSC after reviewing the content of the communication, the assessment received and the conclusion presented by the security agencies conclude that there has no foreign conspiracy. کہ وہاں پہ کوئی یعنی دو دفعہ یہ لفظ فارن کانسپریسی کا اگر استعمال اب کیا تو پریویس والے اعلامیے میں کیوں نہیں کیا گیا تھا. یہ کیا آج کی میٹنگ کو بلانے کا مقصد اس چیز کو دوبارہ سے دہرانا نہیں تھا کہ وہ مداخلت ہوئی تھی، اس چیز کو دوبارہ سے بتانا نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کا ڈیماش دے رہے ہیں وہاں پہ. صرف یہ مقصد تھا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی، یہ بتانے کا مقصد تھا. یہ تو ویکیپیڈیا میں اگین کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیشین یا اس کے میں جائیں نا تو اس میں کوئی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کیا صرف یہ لفظ بیچ میں دو ایڈ کروانے تھے
اور کیا یہ سیریس نہیں ہے مسئلہ کہ جو حکومت یہ والی موجودہ حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی، ایک تو پہلے نمبر پارلیمانی کمیٹی میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور دوسرے نمبر پہ اس اعلامیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. آپ چیزیں اٹھائیں، آپ اس وقت کی خبریں اٹھائیں، آپ صحافیوں کے تجزیے اٹھا لیں. تو آج تو پھر یہ پریویس گورنمنٹ کا بھی تو یہی موقف تھا نا. جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کے اندر اگر ان دو لفظوں کو نکال دو، ان کا بھی تو اس کا بھی یہی موقف تھا. آگے پھر ان کا موقف کیا ہے؟ جس طرح ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یا پھر اس جو لیٹر ہے اس کے میٹنگ منٹس اٹھا لیں، یا پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس ٹائم عمران خان صاحب اس کو سامنے لے کے آنا چاہتے تھے تو کیوں ان سے وہ لیٹر لے لیا گیا تھا کہ ریاست اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو یہ سوالات تو اپنی جگہ رہیں گے. اور میں ایک اگلی ویڈیو بناؤں گا اس چیز کے اوپر کہ ذوالفقار علی بھٹو، ان کے حوالے سے جو سازش کی بات ہوتی ہے کس ملک نے کی تھی، اس کے اوپر بڑی اہم ویڈیو میں بناؤں گا. انتظار کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.